جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے تو قافلے کے ساتھ موجود عبداللہ بن سلیم اسدی اور مزری بن مشمعل اسدی روایت کرتے ہیں کہ پہلی منزل سے روانہ ہو کر ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوسری منزل پر پہنچے جس کا نام الصفا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو مکہ اور حنین کے درمیان آتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام سے مشہور عرب شاعر فرزدق بن غالب کی ملاقات ہوئی۔ فرزدق جو خود بھی حج پر جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی سواری کے قریب آئے اور نہایت ادب و احترام سے سلام پیش کیا اور دعا دی۔ اللہ آپ کی ہر نیکی اور حاجت کو قبول کرے اور آپ کی آرزو کو کامیابی تک پہنچائے۔ امام حسین علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں فرزدق کو جواب دیا اور فرمایا، تم ہمارے پیچھے کے لوگوں کی کیا خبریں لائے ہو؟ یعنی ان شہروں اور عوام کی کیا کیفیت ہے جن کو تم چھوڑ کر آ رہے ہو؟ فرزدق نے نہایت بصیرت سے جواب دیا، اے فرزند رسول، آپ نے ایک جاننے والے سے سوال کیا ہے تو سنیے۔ لوگوں کی دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور فیصلہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے سر ہلا کر فرمایا، تم نے سچ کہا، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ ہر دن نئی شان رکھتا ہے، یعنی ہر دن نیا فیصلہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو ہم اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں گے، اور وہ شکر کی راہ میں ہمارا مددگار ہے، اور اگر اس کی تقدیر ہماری امید کے خلاف ہوئی تو بھی ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی نیت خالص ہے اور جن کے اندر تقوی موجود ہے۔ یہ عظیم الفاظ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا۔ فرزدق نے مؤدب انداز میں امام کو سلام کیا اور یوں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ فرزدق کا اصل نام حمام بن غالب تھا۔ وہ عرب کا مشہور شاعر تھا جو کبھی کبھی سیاسی اشعار بھی کہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا نہ جا سکا، لیکن اس کی بصیرت اور جرأت نے تاریخ میں اس کے لیے مقام بنایا۔ فرزدق کا مشاہدہ کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اس وقت کے مسلمانوں کی اجتماعی کمزوری اور منافقت کی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر پہنچے جس کا نام حاجر بطن رمہ تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں قدیم وقتوں میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ جمع ہوا کرتے تھے جب وہ مدینہ جایا کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مسہر سیداوی کو کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل کوفہ کو آپ کا پیغام پہنچائیں۔ قیس امام کے نہایت وفادار، باہمت اور فصیح و بلیغ ساتھیوں میں سے تھے۔ قیس کے ساتھ امام حسین نے اہل کوفہ کے لیے ایک اہم خط لکھا جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے ان کے مومن اور مسلمان بھائیوں کے نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلم بن عقیل کا خط مجھے موصول ہوا ہے، اس میں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری رائے میرے حق میں ہے، تمہاری جماعت نے میری مدد پر اتفاق کیا ہے، تم میرا حق مجھ تک لوٹانے کے لیے تیار ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے اور تمہیں اس خلوص پر بہترین اجر عطا کرے۔ میں مکہ سے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ بروز منگل کو روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد تم تک پہنچے تو اپنا معاملہ منظم کرو اور مکمل تیاری کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اگر اللہ نے چاہا تو میں انہی دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیس بن مسہر یہ خط لے کر نہایت وفاداری اور جوش و جذبے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے وہاں حسین بن تمیم نامی سپاہی نے انہیں گرفتار کر لیا۔ قیس کو فوراً عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا جو اس وقت کوفہ کا ظالم گورنر تھا اور یزید کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تعینات کیا گیا تھا۔ جب قیس عبید اللہ کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہا، او جھوٹے کے بیٹے جھوٹے، محل کی چھت پر جاؤ اور حسین کو گالیاں دو۔ قیس بن مسہر نے شجاعت اور ایمانداری کے ساتھ اس مطالبے کو ظاہری طور پر قبول کیا، لیکن جب وہ محل کی چھت پر پہنچے تو وہاں جمع ہونے والے لوگوں سے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں سنو، حسین بن علی علیہ السلام اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیدی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔
میں ان کا قاصد ہوں اور ان سے جدا ہو کر ابھی ابھی مقام ہاجر سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ان کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد پر اور اس کے باپ پر، اور میں علی بن ابی طالب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ قیس بن مسہر کا یہ جری اور بے باک اعلان سن کر عبید اللہ بن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً حکم دیا، اسے محل کی چھت سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ قیس بن مسہر کو محل کی بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ وہ زمین پر گرے تو ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یوں وہ راہ وفا میں شہید ہو گئے۔ قیس کی شہادت تاریخ کربلا کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے وفاداری، حق گوئی اور جرأت کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے۔